السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اسٹیج کی زینت بنے تمام ہی معزز علماء، مسجد فرقان کا محترم مینجمنٹ اور آج کے اس اجلاس کے معزز شرکاء اور پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی تک ہم سب ہمارے عزیز ساتھی، ہمارے مخلص بھائی فضیلت الشیخ یاسر جابری مدنی حفظہ اللہ سے ڈپریشن، جو کہ مرض العصر کہلاتا ہے، اس ترقی یافتہ دور کی سب سے کامن بیماری کہلاتی ہے یہ، اس پر کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو سن رہے تھے، بڑی مفید، بڑی دلچسپ. اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العزت جو لوگ بھی اس آفت میں مبتلا ہیں، اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے اور اپنی غیبی مدد سے انہیں عافیت نصیب فرمائے. اللہم آمین. میں بھی آپ کے سامنے، اصل خطاب تو اس مجلس کا یہی تھا جو شیخ کا ہوا، بھی میں بھی ایک آدھ گھنٹہ آپ کا لوں گا میں، اور آپ کے سامنے میں بھی ایک ایسی آفت پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں جس پہ بار بار کہا جاتا ہے، بار بار سنا جاتا ہے، اور میری اور آپ کی مذہبی زندگی میں سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے، اور آج معاشرے میں سب سے زیادہ کمی بھی اسی صفت کی ہے، وہ ہے اخلاص. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جسے صحابی رسول عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. میں اس حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کو، پھر آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آج کی اس محاضرے میں اور آج کی اس گفتگو میں کہ بھائیو، جس سماج میں ہم سب جی رہے نا، اس سماج میں اخلاص کی بڑی کمی ہے. دین جسے کہتے ہیں بندگی کا جو سفر ہے نا، بندگی کے اس سفر میں شرط اول اخلاص ہے. یہ اگر نہ ہو تو ہماری عبادت نہیں ہے، ہماری تلاوت نہیں ہے، ہماری ریاضت نہیں ہے، ہمارا ذکر نہیں ہے. سمجھ رہے؟ اور آج سب سے زیادہ کمی اسی صفت کی ہے ہم میں. لوگ، ویسے کہا جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں ایک مثال ہے، وہ حقیقی واقعہ تو نہیں ہے، لیکن ایک مثال یہ سمجھانے کے لیے کہ اخلاص کی یہ صفت کس قدر معاشرے میں ناپید ہو چکی ہے کہ ایک بیچارہ دنیا سے مایوس ہو گیا. ایک شخص دنیا سے مایوس ہو گیا. کس لیے مایوس ہو گیا؟ اس نے دیکھا عمل کرنے والوں میں اخلاص نہیں، رشتہ داری میں خلوص نہیں، دوست و احباب مخلص نہیں. اس نے کہا
کہ دنیا اخلاص سے خالی ہو چکی، خلوص سے خالی ہو چکی، نہ رشتہ دار مخلص، نہ دوست و احباب مخلص، نہ اپنے مخلص، تو اس نے ایک بڑا فیصلہ لیا کہ خلوص سے خالی اس دنیا میں جینے کا فائدہ ہی کیا۔ ٹھیک، تو کیا کرنا چاہیے؟ چلو اپنی زندگی کو ختم کرتے ہیں، دنیا میں خلوص نہیں ہے تو پھر اپنی زندگی کو ختم کرتے ہیں۔ بازار گیا، بازار جا کے زہر خریدا، زہر کھا کے جب سب گھر والے سو رہے تھے یہ زہر پی لیا، اور پی کے جو ہے، اور کمال کی بات یہ صبح گھر والے جاگے تو سب کے ساتھ یہ بھی جاگ رہا، ماشاءاللہ۔ مطلب یہ تھا وہ زہر بھی خالص نہیں تھا، سمجھ گیا؟ وہ زہر بھی خالص نہیں تھا، سمجھ گیا؟ کسی چیز تو ہم نے کہا نا کہ کوئی حقیقی واقعہ تو نہیں ہوگا، لیکن لوگ بیان کرتے ہیں دنیا خلوص سے کس قدر خواہ، واللہ سچ مچ، سمجھ رہے؟ مخلص بندے جنہیں کہتے ہیں چراغ لے کے ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو بھائیو، اخلاص بہت عظیم صفت ہے۔ ہم کوئی بھی عمل کریں، اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت و حیات اس لیے پیدا کیے وہ آزمانا چاہتا ہے تم میں سے کون کتنا اچھا عمل کرتا ہے، اور عمل کو اچھا بنانے والی چیز اخلاص ہے، کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اس عمل میں ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم نام چاہتے ہیں، مشہور ہونا چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى۔ یاد رکھو، اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ دین کے حوالے سے جو بھی کام ہم کریں اس کا ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ اللہ میرا راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ ہماری نمازوں کے پیچھے یہی مقصد، ہمارے روزوں کے پیچھے یہی مقصد، ہمارے حج کے پیچھے یہی مقصد، ہماری تلاوت، ہمارا ذکر، ہماری تہجد، ہمارا صدقہ، ہمارا انفاق، سب کے پیچھے یہی ایک مقصد ہونا چاہیے کہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ اس کی جگہ اگر دوسری چیزیں آ گئی نا، میں تقریر کر رہا ہوں، لوگوں میں لوگ تعریف کریں گے کتنی اچھی تقریر کرتے ہیں، کوئی نماز پڑھا رہا ہے، اس کے دل میں یہ آئے کہ میں اچھی قرات میں پڑھاؤں گا، لوگ کہیں گے کہ بخاری صاحب کتنا اچھا پڑھتے ہیں قرآن مجید۔ دین کے حوالے سے کوئی بھی کام اگر فساد نیت اس میں شامل ہو گیا نا تو اللہ المستعان، اس سے تو بہتر تھا کہ ہم عمل ہی نہ کرتے، اس سے تو بہتر تھا کہ ہم عمل ہی نہ کرتے۔ آپ ذرا سوچئے نا، وہ جو مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نار جہنم 3 لوگوں سے بھڑکائی جائے گی۔ کون ہے وہ؟ عالم، ریاکار مجاہد، ریاکار مالدار جو صدقہ کرنے والا۔ ہاں، تینوں نے عمل تو کیا، عالم علم حاصل کیا اور دین کی خدمت کیا، مجاہد لڑا اور شہید ہوا، مالدار اللہ کے راستے میں پیسہ لٹایا، تینوں نے عمل کیا، مگر سوال یہ ہے کہ کیوں وہی عمل گناہ میں کیوں بدل گیا؟ فساد نیت کی وجہ سے، نیت درست نہ تھی، اخلاص نہ تھا۔ شاید وہ تینوں عمل نہ کرتے تو مصیبت اتنی بڑی نہ ہوتی، وہ عالم علم حاصل نہ کیا ہوتا، وہ مجاہد نہ شہید ہوا ہوتا، وہ مالدار صدقہ نہ کیا ہوتا، تو ان کے حق میں آفت اتنی بڑی نہ ہوتی جتنی بڑی کہ ریاکاری کی وجہ سے ہو گئی، دکھاوے کی وجہ سے ہو گئی۔ اس لیے یاد رکھو، بہت میں آپ ہر دین، پہلے تو ہمارے زمانے میں دیندار انسانوں کی کمی ہے، کمی اس معنی میں کہ آپ دیکھیے میجورٹی مسلمانوں میں جو تعداد کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے، دیندار مسلمانوں کے مقابلے میں بے دینوں کی کثرت ہے، نمازیوں کے مقابلے میں بے نمازیوں کی کثرت ہے، یہ تو ہے۔ اب جو دیندار ہیں ان میں کتنوں کے اندر یہ اخلاص کی دولت پائی جاتی ہے، یہ ایک سوال ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الاصغر، میری امت کے سلسلے میں سب سے زیادہ ڈر اور سب سے زیادہ خوف جس گناہ کا ہے وہ چھوٹا شرک ہے، الشرک الاصغر،
پوچھا گیا چھوٹا شرک کیا اللہ کے نبی؟ کہا ریاکاری۔ اس لیے بھائیوں، ہمیشہ مجھے، آپ کو، ہمیں سے ہر شخص کو اپنی نیت کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو نیکیاں کرتے ہیں نا، ہاں، ہماری نیکیوں میں کچھ ایسی نیکیاں ضرور ہونی چاہیے جن نیکیوں کا علم ہمارے اور ہمارے رب کے سوا کسی تیسرے کو نہ ہو، نہ ہمارے ماں باپ کو اس کا علم ہو، نہ ہمارے بیوی بچوں کو اس کا علم ہو۔ ایسی کچھ نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں ہونی چاہیے، اور یقین کرو اللہ کے پاس جاتے ہوئے اگر ہم ایسی کچھ نیکیاں لے کر چلے گئے جن نیکیوں کا علم سوائے ہمارے رب کے کسی کو نہ ہو، کل روز قیامت میزان میں یہ نیکیاں بڑی وزنی ہوگی اور بڑی بھاری ہوگی۔ سلف صالحین رحمت اللہ علیہ مجمعین کی جستجو اخلاص کے سلسلے میں جو تھی، آپ سلف صالحین کی جستجو کو سامنے رکھیے، دیکھیے کہ کیسے وہ لوگ کوشش کرتے تھے اپنے اعمال صالحہ کو چھپانے کی، اپنی نیکیوں کو چھپانے کی۔ علی بن حسین رحمت اللہ علیہ اہل بیت میں سے ہیں، صدقہ کرتے تھے، 40 مجبور اور غریب گھرانے کو ماہانہ راشن پہنچایا کرتے تھے۔ انداز کیا تھا پہنچانے کا؟ دنیا تو چھوڑیے، جس غریب کو وہ دے رہے اسے بھی خبر نہیں کہ دینے والا کون ہے۔ دیکھو، آپ لاکھ چھپا کے صدقہ کرو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی جانے نہ جانے، لینے والا تو جان رہے نا کہ دینے والے آپ ہیں۔ یہاں بھی ریاکاری آ سکتی ہے، کوئی جانے نہ جانے، چھپ کر آپ دے رہے ہیں کسی کو، تو لینے والا تو جان رہے کہ دینے والے آپ ہیں، یہاں بھی ریاکاری آ سکتی ہے۔ حضرت علی بن حسین جو زین العابدین کے لقب سے جانے جاتے ہیں، ان کے خلوص کا درجہ، ان کے اخلاص کا معیار دیکھیے۔ 40 گھرانوں کو ماہانہ راشن پہنچاتے تھے، اور یوں پہنچاتے تھے کہ لینے والے کو بھی خبر نہیں کہ دینے والا کون ہے۔ رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں راشن کا موٹا اپنی پیٹھ پہ خود ڈھویا کرتے تھے، اور غریب کی دہلیز پہ خود رکھ آیا کرتے تھے۔ صبح اس کا دروازہ کھلتا تو دہلیز پہ یہ چیزیں رکھی بھی اسے ملتی تھی۔ غریب کو خود خبر نہیں کہ یہ لا کے دینے والا کون ہے، لا کر رکھنے والا کون ہے۔ سمجھ رہے؟ کب پتا چلا لوگوں کو؟ لوگوں کو اس وقت پتا چلا بھائیوں جب علی بن حسین کا انتقال ہوا اور ان 40 گھرانوں کو راشن آنا بند ہوا، تب پتا چلا لوگوں کو کہ اچھا یہ نیکی کرنے والی شخصیت یہ تھی۔ اللہ کے بندے ایسے بہت ہیں، سمجھ رہے؟ اخلاص بہت بڑی چیز ہے بھائیوں۔ دعاؤں کی ایک کتاب ہے حسن المسلم، سمجھ رہے؟ انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن بھی، انگلش کیا، دنیا کی ہر زندہ زبان میں اس کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن ہوا۔ شیخ قحطانی اس کے جو ہے مرتب ہے، پتہ نہیں لکھنے والے اس بندے نے کتنے خلوص سے یہ کتاب لکھی۔ دنیا میں دعا کے ٹاپک پر سینکڑوں کتابیں ہیں، لیکن موجودہ دور میں حسن المسلم کی اس کتاب کو جو مقبولیت حاصل ہوئی، دنیا میں کسی اور کتاب کو دعاؤں کی اس قدر مقبولیت حاصل نہ ہوئی۔ آپ صرف دیکھ لیے انڈیا کی جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے۔ ہندی میں اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے، انگریزی میں موجود ہے، تمل میں موجود ہے، ملیالم میں موجود ہے، کنڑ میں موجود ہے، تیلگو میں موجود ہے۔ نارتھ انڈیا کی جتنی زبانیں ہیں، یہ صرف ہمارا ملک نہیں، دنیا بھر میں جتنی زندہ زبانیں بولی جاتی ہیں ہر زبان میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا۔ اتنی مقبول ہوئی کتاب، اتنی مقبول ہوئی۔ تو ایک صاحب نے، اس کے جو مؤلف ہیں شیخ سعید بن وہب علی القحطانی، انتقال ہو گئے چند سال قبل، انتقال ہوا ان کا۔ جو ریاض کی ایک جامع مسجد میں امام و خطیب تھے وہ۔ ایک مرتبہ ہم نے فون پہ ان سے بات بھی کی، ایک ہمارے شاگرد وہاں پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے فون کر کے بتایا کہ حسن المسلم کے مؤلف اس مسجد کے امام ہیں، بات کرنا چاہیں گے آپ؟ میں نے کہا کہ اس سعادت سے کیوں محروم کر رہے ہیں آپ ہم اپنے آپ کو؟ کہا کہ بات کرائیے۔ ہم نے بات کی شیخ سے،
تو ہم نے کہا کہ نصیحت کیجیے ہم کو، تو انہوں نے بھی ہم کو نصیحت کی، علیک بالاخلاص، کہا کہ اخلاص کو لازم پکڑو، اخلاص کو لازم پکڑو. بہرحال تو شیخ سعید بن علی القحطانی سے کسی نے پوچھا کہ شیخ کیا راز ہے، آخر کیا سبب ہے کہ آپ کی یہ کتاب، دنیا میں دعا کے ٹاپک پر کافی کتابیں لکھی گئیں، پر آپ کی یہ کتاب اس نے دنیا بھر میں جو مقبولیت پائی، اس کا راز کیا ہے؟ تو شیخ کا جواب تھا، ھذا سر بینی وبین ربی، ھذا سر بینی وبین ربی، یہ میرے اور میرے رب کے درمیان کا راز ہے. کیا ہے راز؟ یہ وہی اخلاص. پتہ نہیں کس جذبے سے انہوں نے لکھا ہوگا، اور کتاب کو لکھتے ہوئے رب العالمین سے مناجات کرتے ہوئے کیا کیا مانگا ہوگا انہوں نے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. جو رب کے مخلص بندے ہوتے ہیں بھائیو، ان کے معاملات ہی الگ ہوتے ہیں، ان کا طرز زندگی الگ ہوتا ہے. رب کے مخلص بندوں کا لائف سٹائل ہی الگ ہوتا ہے، ان کی شان ہی جدا ہوتی ہے. اخلاص انسان کی قیمت کو بہت بڑھا دیتا اور انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اللہ اکبر. آپ نے سوشل میڈیا پہ 2-4 سال قبل وہ بڑا وائرل ہوا ویڈیو، آپ سب نے دیکھا ہوگا. ہاں، ایک سعودی عالم کار سے گزر رہے تھے، صحرا سے گزر ہوا ان کا، کار میں ان کے ساتھ اور سب احباب ساتھی سب بیٹھے ہوئے تھے. صحرا سے کار گزر رہی تھی اور صحرا کی اس چلچلاتی دھوپ میں دیکھا کہ ایک سوڈانی چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. ان کو خیال ہوا کہ اس کو آزماتے ہیں، اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. سمجھ رہے؟ تو گئے، کار اس کے قریب رکائی، اس سے گفتگو شروع کی، بات چیت شروع کی چرواہے سے. اور جو بھی بات چیت ہو رہی تھی، ان کے ایک دوست پورا ریکارڈ کر رہے تھے، ویڈیو کر رہے تھے. تو شیخ اس چرواہے سے کہتے ہیں، ایک بکری مجھے دے دینا، ایک بکری مجھے دے دو. چرواہے نے کہا کیسے دے سکتا ہوں، میری تو نہیں ہے یہ، میرے آقا کی ہے، میرے مالک کی ہے. بہت شیخ اس کو امید دلاتے ہیں اور پیسہ، کہا کہ ایک بکری دے دو، میں بھاری قیمت تمہیں دوں گا. بڑی بھاری قیمت کی پیشکش کی، کہا ایک بکری دے دو. اس نے کہا کہ بکری تو میری نہیں، میرے آقا کی ہے، اسے کیا جواب دوں گا میں. شیخ نے کہا کہ جا کے کہنا بھیڑیا کھا لیا، کچھ ہو گئی، مر گئی، کچھ بھی کہہ دے نا، کون دیکھ رہا ہے یہاں؟ ہاں، کون دیکھ رہا ہے یہاں؟ شیخ نے جیسے ہی کہا کون دیکھ رہا ہے یہاں، انہوں نے کہا اللہ یرانی، اللہ یرانی. کہا کہ کیسی بات کر رہے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے مجھے. دیکھنے میں کیسا ہوں؟ اور یوٹیوب پہ موجود ہے، دیکھیے یوٹیوب پہ موجود ہے. کالا کلوٹا، میلے لباس میں، ہاں وہ امامہ باندھا ہوا، میلا کپڑا، میلا لباس، کالا کلوٹا بدن، کالا رنگ، اور اللہ اکبر، صحرا کی چلچلاتی دھوپ میں بھی لاکھ کوشش کے باوجود اس کے ضمیر کو خریدا نہ جا سکا، اس کے ضمیر کو خریدا نہ جا سکا. اس نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا. رب کے مخلص بندے ایسے ہوتے ہیں. شیخ وہ اتنا متاثر ہوئے، چونکہ انہوں نے وہ ویڈیو کیا ہوا تھا، اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، وہ اتنا وائرل ہوا ماشاءاللہ. اس شخص کی ایمانداری سے لوگ متاثر ہو کر سعودی عرب کے شیوخ نے انعامات کی بارش کر دی اس پر. ہزاروں ریال اسے تحفے میں دیے گئے اس چرواہے کو. مخلص بندوں کی شان ہی الگ ہوتی ہے، مخلص بندوں کے معاملات ہی الگ ہوتے ہیں. اس لیے محترم بھائیوں، اخلاص بہت بڑی چیز ہے. رب العالمین سے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اس دولت کو مانگا کرو. پیارے نبی نے دعاؤں میں ریاکاری سے پناہ مانگنے کی تلقین کی، ہمیں سکھایا ہے. اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور. اے اللہ
میرے دل کو پاک کر دے نفاق کے روگ سے، میرے عمل کو پاک کر دے ریاکاری سے، میری زبان کو پاک کر دے جھوٹ سے، میری آنکھوں کو پاک کر دے خیانت سے۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اس لیے کہ تو ہی ہے جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے۔ آج خاندانوں میں جو مسئلے ہیں، جماعتوں جمعیتوں میں جو مسئلے ہیں، مسجدوں اور اداروں میں جو مسئلے ہیں، مدرسوں اور جامعات میں جو پرابلمز ہیں، سب کے پیچھے اگر کوئی مسئلہ ہے تو یہی اخلاص کی کمی، اخلاص کی کمی بھائی۔ مسائل یہیں سے شروع ہوتے ہیں، مسائل یہیں سے پیدا ہوتے ہیں، جہاں اخلاص یا تو نہ ہو یا پھر اخلاص میں کمی ہو۔ اخلاص کی ایک پہچان کیا ہے جانتے ہیں؟ اخلاص کی ایک پہچان یہ ہے کہ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہی کام کوئی دوسرا کرے تو ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ خدمت دین کے حوالے سے جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہی کام اگر کوئی دوسرا کرے تو اسے دیکھ کے ہمیں خوشی ہونی چاہیے۔ جو کام ہم کرنا چاہ رہے تھے وہ دوسرا کر دیا اور اسے دیکھ کے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میں فساد نیت کا شکار ہوں، میری نیت میں اخلاص نہیں تھا، میں اپنے نام کے لیے کرنا چاہ رہا تھا، مشہور ہونے کے لیے کرنا چاہ رہا تھا، اسی لیے جب وہ کر دیا تو مجھے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے کہ شہرت اسے مل گئی، نام اس کا آ گیا۔ اس لیے بھائیوں کبھی نام کے پیچھے مت جاؤ، کبھی مت جاؤ، بنیاد کا پتھر بن کے رہو، بنیاد کا پتھر بن کے رہو۔ کیا مطلب بنیاد کا پتھر؟ عمارت اور بلڈنگ کھڑی رہتی ہے، سمجھ رہے؟ اور عمارت کس پہ کھڑتی ہے؟ فاؤنڈیشن پہ کھڑتی ہے۔ فاؤنڈیشن نظر آتا ہے، بلڈنگ دکھتی ہے، عمارت نظر آتی ہے، لیکن جس فاؤنڈیشن پہ بلڈنگ کھڑی ہے کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو ساری بلڈنگ گر جائے گی، بنیاد کا یہ پتھر کبھی دکھتا نہیں ہے، فاؤنڈیشن کا یہ پتھر کبھی دکھتا نہیں ہے۔ تو ایسے ہی دین کے سلسلے میں بھی اللہ کے کچھ مخلص بندے ایسے ہوتے ہیں وہ سب کچھ کرتے ہیں مگر دکھتے نہیں ہیں، سمجھ رہے؟ اس لیے بہت عظیم حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ حدیث کی کتنی دنیا میں حدیث کی جتنی کتابیں ہیں، ایک کتاب کو چھوڑ کر باقی ہر کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، انما الاعمال بالنیات۔ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری نے صحیح بخاری کا آغاز اس حدیث سے کیا، انما الاعمال بالنیات۔ محدثین کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، عبد الرحمن ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات کی یہ حدیث میرے نزدیک اتنی عظیم ہے کہ میرے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اگر حدیث کی کوئی کتاب لکھوں تو اس کے ہر باب کا آغاز میں انما الاعمال بالنیات کی حدیث سے کروں۔ تو بہت عظیم حدیث، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت فاؤنڈیشن ہے، اور جس طرح فاؤنڈیشن کے بغیر عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی، اسی طرح صالح نیت کے بغیر کوئی عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا نیت کا ایک غلط تصور بھی پبلک میں، لوگوں میں کیا ہے غلط تصور؟ کیا ہے نیت کا؟ نیت کا غلط تصور یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہم کرنے جا رہے ہیں تو زبان سے اس کی نیت کرنا، یہ غلط ہے۔ نیت عربی زبان میں بولتے ہیں دل کے ارادے کو، زبان پر لانا نیت کو یہ بدعت ہے۔ اب پتہ نہیں لوگ خیر کو جلدی قبول نہیں کرتے، شر کو اتنا جلد قبول کر لیتے ہیں۔ لوگوں نے عبادتوں کے حساب سے نیتیں بنا رکھی ہیں، وضو کرتے ہیں تو کہتے ہیں وضو کی نیت کیسے؟ اتوضا لرفع الحدث۔ اعتکاف بولتے ہیں اعتکاف کی نیت نویت سنت الاعتکاف۔ اور نماز کی نیت تو آپ سب جانتے ہی ہیں، کیا بولتے ہیں؟ ہاں، پیچھے اس امام کے منہ میرا قبلے کی طرف، فلا فلا۔
ارے صحیح حدیث تو چھوڑو، چیلنج ہے کسی ضعیف حدیث سے پروو کر کے دکھا دو. کسی ضعیف، صحیح کی بات نہیں کر رہے ہم، کسی ضعیف حدیث سے کوئی ثبوت پیش کر دے کہ پیارے نبی اور نبی کے صحابہ ان الفاظ میں نیت کرتے تھے، وضو کی نیت ان الفاظ میں کرتے تھے، ہاں اعتکاف کی نیت ان الفاظ میں کرتے تھے، نماز نہیں نہیں نہیں، آپ کو کوئی ضعیف حدیث بھی دور تک نہیں ملے گی، کیونکہ نیت نام ہے دل کے ارادے کا بھائیوں، اسے زبان پہ لانا نہیں ہے، سمجھ رہے؟ اچھا، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آپ نے بڑی بات کہی اس کے بعد، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی کو وہی چیز ملتی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے. کیا مطلب؟ عمل کرنے والا عمل کرتا ہے، ثواب کتنا ملے گا؟ ثواب عمل کی مقدار پر موقوف نہیں ہے، ثواب جو ہے عمل جس نیت پر مبنی ہے اس نیت پر موقوف ہے ثواب. دوسرے الفاظ میں اگر بولے نا، ہماری نیت ہمارے عمل کی قیمت ہے، ہمارے عمل کی قیمت ہماری نیت ہے. نیت جتنی صاف، شفاف، مضبوط اور اسٹرانگ ہوگی تو چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی بڑا معنی رکھتا ہے، اور نیت اگر صاف شفاف نہیں ہے تو بڑی سے بڑی نیکی بھی بیکار ہے. اسی لیے سلف ایک جملہ کہتے تھے، دیکھو علماء سلف کے اس جملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کیا ہے؟ رب صغیرۃ تکبرها النیہ ورب کبیرۃ تصغرها النیہ. کہا کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے عمل ایسے ہیں نیت ان کو بہت بڑا بنا دیتی ہے، اور بہت سارے بڑے بڑے عمل ایسے ہیں نیت انہیں چھوٹا کر دیتی ہے. عمل تو بہت بڑا کر رہے ہیں پر نیت اسٹرانگ نہیں ہے، تو بڑا عمل کر کے بھی اب بہت تھوڑا اجر و ثواب پائیں گے کیونکہ نیت اسٹرانگ نہیں ہے. عمل آپ چھوٹا کر رہے ہیں اور آپ کی نیت بڑی اسٹرانگ ہے، یہاں چھوٹا عمل بھی آپ کو عظیم اجر و ثواب کا مستحق بنائے گا. کیسے بھائی؟ اس کی ایک پریکٹیکل مثال، نیت سے بڑا عمل چھوٹا کیسے ہوتا ہے اور نیت سے چھوٹا عمل بڑا کیسے ہوتا ہے. آپ کی اس مسجد میں فرض کرو ایک مجبور آیا، ایک ضرورت مند آیا، آ کر اس نے لوگوں سے اپیل کی کہ لوگوں مدد کرو، محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں. وہ کہتا ہے کہ میری بیوی ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، میری بیٹی ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، مجبور انسان ہوں، مدد کرو. اب یہاں ایک ہے زید، مسجد کا مصلی زید، اس کو اللہ نے خوب پیسہ دیا ہے. زید کیا کرتا ہے؟ اس مجبور کو مدد کرتا ہے. کتنا دیتا ہے؟ 500 روپے دیتا ہے، مگر دینے کا انداز کیسا؟ دے تو رہا 500 روپے، لیکن اس غریب کی طرف حقارت کی نظروں سے دیکھتے ہوئے پھینک کے جاتا ہے. ایسے حقارت کی نظر سے دیکھ رہا، دے رہا 500 روپے پر حقارت کی نظر سے دیکھ رہا اور 500 روپے پھینک کے جا رہا. ٹھیک ہے؟ اور اسی مسجد میں ایک ہے بیچارہ بکر، وہ جو ہے اس غریب کی مجبوری کو سن کے تڑپ اٹھا، دیکھتا ہے کہ جیب میں صرف 5 روپے ہیں، تڑپ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ کاش اس وقت میرے پاس پیسے ہوتے کہ اس مجبور کی میں مدد کرتا اور دل کھول کے مدد کرتا. خیر 5 روپے ہی ہیں. وہ اس غریب کو 5 روپے دیتا ہے، اس کے ساتھ کھڑتا ہے، تسلی کے 2 بول بولتا ہے، خاطرداری کی بات کرتا ہے، اسے تسلی دیتا ہے، ہمدردی کی چند کلمات بولتا ہے. آپ بتاؤ کیا زید 500 روپے صدقہ کر کے اس بکر کے 5 روپے کے ثواب کو پہنچ پائے گا؟ بالکل نہیں پہنچ پائے گا. زید نے کہنے کو 500 روپے دیے ہیں پر اس نے غریب کو حقارت کی نظر سے دیکھا، اور دل میں جو ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے وہ جذبہ بھی دکھا نہیں، گرچہ 500 دے رہا ہے، اور پھینک کے چلا گیا. اور بیچارہ بکر دے تو رہا ہے صرف 5 روپے، پھر اپنی اخلاقی فیاضی کا ثبوت اس نے دیا. مالی فیاضی نہ صحیح، مجبور کے ساتھ اخلاقی فیاضی کا ثبوت دیا. اس کے درد کو بانٹنے کی کوشش کی، ہمدردی کے 2 بول اس سے بولے. اس غریب کو اتنی تسلی حاصل ہوئی بکر کی گفتگو سے. سمجھ گئے آپ؟
₹5 کا صدقہ بڑا ہو گیا یہاں نیت کی وجہ سے، ₹5 کا ₹500 کا صدقہ چھوٹا ہو گیا یہاں نیت کی وجہ سے۔ تو اسی لیے رب صغیرۃ تکبرھا النیۃ، بہت سارے چھوٹے عمل ایسے ہیں نیت انہیں بڑا کر دیتی ہے، اور بہت سارے بڑے بڑے عمل ایسے ہیں کہ نیت انہیں چھوٹا کر دیتے۔ تو محترم بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی عمل کریں اپنے خیالات کا جائزہ لیں، دل میں پیدا ہونے والے وسوسوں کا جائزہ لیں، اور یاد رکھو شیطان مردود کا یہ حربہ ہے، اس کی چال ہے، پہلے تو وہ مومن کو عمل کرنے ہی سے روکتا ہے، لیکن جب مومن اس معاملے میں اسے ہرا دیتا ہے اور عمل شروع کر دیتا ہے تو شیطان دوسرا حملہ کرتا ہے کہ میں اس کو نیک کام کرنے سے تو نہ روک سکا، اب یہ نیک کام شروع کر چکا ہے، چلو اس کی نیت میں کھوٹ ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کا یہ نیک کام گناہ میں بدل جائے ریاکاری کی وجہ سے۔ یہاں شیطان کو بڑی کامیابی ملتی ہے، اور اچھے اچھے لوگوں کی نیتوں میں وہ وسوسے ڈال دیتا ہے ریاکاری کے، اور اس سے کون بھی بچے نہیں، کوئی پاک نہیں، نہ میں نہ آپ نہ کوئی۔ اس لیے کیا کرنا، ایسے خیالات جب آتے ہیں فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، سمجھ رہے ہیں، استغفار کرنا، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، ان جیسے اذکار کو پڑھ کر یہ جو ریاکاری کے خیالات آتے ہیں نا ان کا علاج کرنا اور ان کا محاسبہ کرنا۔ تو بھائیو، ریاکاری بہت بری بلا ہے، بہت بڑی بلا ہے، اور یہ عبادت گزاروں کی آفت ہے۔ ریاکاری جو ہے شرابیوں کی آفت نہیں ہے، چور اور ڈاکوں کی آفت نہیں ہے، یہ ریاکاری عبادت گزاروں کی آفت ہے۔ یہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں عبادت گزار اچھے لوگ، اس لیے اس فتنے سے بچنے کی ضرورت ہے اور ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دینا چاہوں گا، رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو، آپ سب کو اخلاص نیت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ چھوٹے بڑے جو بھی عمل ہم کرتے ہیں رب العزت ہمارے ہر عمل کو ریاکاری کے فتنے سے محفوظ رکھے، اللہم آمین۔ اور جانتے بوجھتے اور انجانے میں ماضی میں ہم سے جو کچھ ہو چکا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرمائے، اللہم آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔